نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام۔ حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے آج 24ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ زمر یہ 23ویں پارے کے آخر میں شروع ہوئی تھی اور 24ویں پارے کے پہلے ربع تک انشاءاللہ یہ جائے گی۔ جس طرح کہ ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اس سورت کا موضوع اللہ کی توحید اور شرک کا رد ہے۔ اللہ مالک نے اس میں اتنی مثالیں بیان کی، جس طرح کل پرسوں کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن کے اندر اتنی مثالیں بیان کی ہیں لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب 24ویں پارے کے آغاز میں اللہ ان لوگوں کا رد کر رہے ہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ جھوٹ کیا باندھتے ہیں؟ جس طرح کہ سورت کی پہلی اور دوسری آیت میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے، ان سے دعائیں مانگتے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، ان کے سامنے رکوع کرتے، ان کی تعظیم و توصیف کرتے۔ جب انہیں کہا جاتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت تو نہیں کر رہے، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو ان کو صرف راضی کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے قریب کر دے۔ تو یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اختیارات اپنی مخلوق میں سے بعض بندوں کو دیے ہیں، یہ بھی اللہ پہ بہتان اور جھوٹ ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے؟ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ، اور اس سچائی کو جھٹلا رہا ہے جو اس کے پاس آئی ہے۔ جس طرح کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کا نبی، کوئی اللہ کا رسول دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت نہ دی ہو، یہ نہ بتایا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، جو اللہ کی صفات ہیں وہ اور کسی میں نہیں۔ کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو یہ نہ سمجھایا ہو، لیکن قوم کے اکثر لوگ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ، جب ان کے پاس یہ سچائی آئی جو اللہ کی طرف سے رسولوں نے بیان کی تو ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب کوئی اللہ پہ بھی بہتان لگاتا ہے اور سچائی کو بھی جھٹلاتا ہے،
الیس فی جہنم مثوی للکافرین، پھر ایسے کافروں کے لیے جہنم کا ٹھکانے کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور ایسی خباثت سے بچا کے رکھے۔ آج بھی بعض لوگ، بلکہ حتیٰ کہ علماء، ایسی ایسی باتیں گھڑتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا فلولا، ان کو سورت واقعہ ہے اس کا آخری رکوع، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے تو میں جان نکال رہا ہوں، واپس ڈال کے دکھاؤ۔ تو مولوی مسجدوں میں بیٹھ کے محراب و منبر کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے ایک مرے ہوئے بندے کی روح کو واپس لوٹا دیا، جبکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت، جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے قال رب ارجعون، وہ اللہ کی منتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ ایک مرتبہ واپس لوٹا۔ بھائی کرے کیا کرے گا؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں اچھے کام کر لوں، فیما ترکت، جو چھوڑ آیا۔ تو اللہ کا جواب کیا ہے؟ کلا، یہ نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، تیرے کہنے کی بات ہے، کہتا رہے۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اس کے اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا جو کبھی بھی نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ لوگوں کو زندہ کر رہے ہیں، العیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، اور دوسرے وہ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی کو لے کے آئے، یعنی اس سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق بہ، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اس کی تصدیق کی، انہیں سچا جانا۔ وہ کون ہے؟ ایماندار۔ کچھ تو وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہ، اور کچھ ایسے ہیں جو انہوں نے نہ دیکھا ہے نہ ملے ہیں، لیکن ان کے ملنے والے ہیں کیونکہ ان پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہ، کچھ ایسے ہیں جن کی ملاقات تو رسول اللہ سے نہیں ہوئی، لیکن ان پر ایمان کی وجہ سے، ان عقائد کو اپنانے کی وجہ سے ایک دن وہ اپنے نبی کو ملیں گے ضرور۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ تو اللہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ جو سچائی کو لے کے آئے اور وہ جنہوں نے سچائی کو قبول کیا، اولئک ھم المتقون، یہی تو بچنے والے یا متقی لوگ ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری، پھر وہ اللہ کے پاس جب جائیں گے جو چاہیں گے اللہ اسے دے گا۔ اس وقت پھر یہ نہیں ہوگا کہ یہ ملے گا یہ نہیں ملے گا، جو ان کی خواہش ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارے نفس کی خواہش ہوگی اور جو مانگو گے وہ اللہ کی بارگاہ میں ملے گا۔ جو آج اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزار لے گا، اللہ ہمیں ایسا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہے۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے اچھائی کرنے والے لوگوں کا۔ محسن کہتے ہیں جو اچھے کام کرنے والا ہے، اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ لیکفر اللہ عنہم، اور دیکھیں کچھ لوگ پہلے غیر مسلمان تھے پھر مسلمان ہوئے، ان کی پہلی زندگی میں بے شمار گناہ تھے، یہ ایک شخص گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، اللہ رب العزت انکار کر دیں گے ان سے وہ بہت برے عمل جو وہ کر چکے تھے۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کا بہترین بدلہ ہے
بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اچھے کام بعد میں وہ کرتے رہے۔ اب سورۃ فرقان کے اندر ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو شخص توبہ کر لیتا ہے، پھر ایماندار بن جاتا ہے، پھر نیک عمل شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کی سابقہ زندگی کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے کہ اللہ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ وہ ان کے جو بہت برے کام تھے نا پہلے، اللہ ان سے انکار کر دے گا کہ نہیں کیے۔ اللہ رب العزت ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرمائے۔ پھر فرمایا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ، یہ بدلہ ہے اور اجر ہے بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس بہترین بات کا جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی مسلمان ہونے کے بعد یا توبہ کرنے کے بعد جو نیک عمل کرتے تھے، یہ اس کا بدلہ ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، یہ بات بڑی بہت سوچنے کے قابل ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر اللہ کافی نہیں ہے تو کون ہے؟ ہم مختلف جگہوں پہ جا کے ٹکریں مارتے ہیں، اللہ خود کہتے ہیں أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کے رزق دینے کے لیے، اس کو زندگی دینے کے لیے، اسے صحت عافیت دینے کے لیے اور اس کی مصیبتوں سے اسے نکالنے کے لیے، کہ اللہ کافی نہیں ہے؟ اگر وہ کافی نہیں ہے تو کون ہے پھر؟ وہ کوئی جواب نہیں تو پھر یقیناً صرف اللہ ہی کافی ہے ہمارے لیے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ کہتے ہیں یہ تمہیں دوسروں سے ڈراتے ہیں کہ وہ انج کر دے گا، وہ ساڑ دے گا، وہ انج کر دے گا، فلاں انج کر دے گا۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، پھر جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ جس کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی، جو اللہ سے تو ڈرتا نہیں ہے لیکن مرے ہوئے بندوں سے ڈرتا ہے، یہ جلا دیں گے، یہ فلاں بسم کر دیں گے، یہ ایسا کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، جسے اللہ ہدایت دے اسے گمراہ کوئی نہیں کر سکتا۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا اللہ غالب نہیں ہے انتقام لینے میں؟ اگر اللہ چاہے انتقام لینا تو کیا اللہ غالب نہیں ہے؟ اس کائنات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نہ ذات پہلے کوئی آئی تھی نہ قیامت تک آئے گی۔ آپ سجدے کے اندر گر کے اللہ کو رو رو کے یہ التجائیں کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ جب تم مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے تو میں تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں، جب تم مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو میں تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ جائے پناہ کہیں بھی نہیں، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں تو اتنی ہمت بھی نہیں رکھتا کہ تیری تعریف کر سکوں، تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تیری شایان شان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انتقام سے اتنا خوف زدہ ہے تو ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اس کا انتقام بڑا سخت ہے۔ اللہ اپنے غصے، ناراضگی اور انتقام سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی توحید پہ قائم رکھے، اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔